نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور فضل و کرم سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29۔ سب سے پہلے ہم آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ہوا وہ الذی جس نے خلقہ پیدا کیا لکم ما تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ ثم استویٰ پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات تو اس نے بنا دیے 7 آسمان ٹھیک ٹھیک، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گویا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے پیدا کیا انسان کی نفع کے لیے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے جو ہے وہ انسان کو بنایا اور پھر یہ کائنات جو ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے نفع کے لیے بنائی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارش، کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ یہ سب اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ صرف ایک انسان کے خدمت کے لیے بنایا۔ کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، پہاڑوں سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، سونے کی کانیں ہیں، لوہے کے پہاڑ ہیں، لوہا جو ہے وہ نکلتا ہے۔ آپ صرف پاکستان میں ہی دیکھ لیں کتنی معدنیات ہیں جو اللہ پاک نے زیر زمین اور پہاڑوں میں جو ہے وہ چھپا رکھی ہیں۔ تو یہ سب کس کے لیے ہیں؟ دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر سب سے پہلے تو یہ سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اللہ پاک کہتے ہیں ثم استویٰ الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر میں نے یہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد پھر میں آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنائے تہ در تہ۔ دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک چیز ہو، چاہے ہلکی ہو بھاری ہو، ہم اس کو ایسے ہوا میں ایسے نہیں لٹکا سکتے، ایسے رکھیں گے وہ نیچے گر جائے گی۔ ہم ایسے بنا ستونوں کے، بنا دیواروں کے چھت نہیں ڈال سکتے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے 4 دیواریں کھڑی کریں اور پھر اس کے اوپر چھت ڈالیں۔ 4 نہیں، کم از کم 3 برآمدہ بھی بنانا ہو تو 3 دیواریں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، پھر اس کے اوپر چھت ڈالیں گے۔ لیکن اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ رب العزت کی جو بظاہر قدرت ہے وہ کیسے حیران کن ہے کہ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے۔ ایسے اللہ نے کہا کن فیکون، ہو گیا۔ اللہ نے کہا آسمانوں کو بن جاؤ تو وہ بن گئے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی سپورٹ کے آسمان جو ہے وہ کھڑا ہے اور وہ گرتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت، یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے، یہ اسی کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان بنائے، پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان، وہ بھی بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سہارے کے، پھر اس کے اوپر ایک اور، پھر اس کے اوپر ایک اور۔ اللہ پاک کہتے ہیں 7 آسمان جو ہے وہ میں نے تہ در تہ جو ہے وہ بنائے۔ کس کے لیے بنائے؟ یہ سب کچھ بھی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں ہر چیز جو ہے وہ میرے قبضہ اختیار میں ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے جو ہے وہ نفع کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور انسان سے پھر ایک ہی بات کا تقاضا کیا کہ تم میری تابعداری اختیار کرو، تم میرا کہا مانو۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اقبال نے ایک خودی کا جو کنسپٹ دیا ہوا ہے کہ
انسان جو ہے جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیتا ہے، اپنی خودی کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے سامنے ڈال لیتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ رب العزت ساری کائنات کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت تمام کائنات کی حکمرانی جو ہے وہ اس کے انڈر کر دیتے ہیں۔ پھر ہواؤں پر بھی اسے دسترس ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر ان کی حکمرانی تھی، اور حشرات جو ہے وہ ان کی بھی زبان سمجھتے تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ اگر آپ صرف اللہ رب العزت کی تابعداری اختیار کریں تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے تمام چیزوں کو آپ کے تابع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو یہ سسٹم جو ہے بنایا ہوا ہے یہ انسان کے لیے ہے، اور انسان سے صرف ایک بات کا تقاضا ہے کہ تم میرے احکامات کو مانو۔ احکامات کو مانو گے تو یہ ساری کائنات تمہارے سامنے سرنگو ہو جائے گی۔ کر کے تو دیکھیں، کوشش تو کریں۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہیں، بھئی یہ بیکار مطلب ہمیں دکھتی ہیں، جیسے مطلب کوئی زہریلے جانور ہے اور مضر صحت کے لیے مضر اشیاء جو ہے وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ مضر ہے، لیکن ان میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگرچہ سانپ کتنا زہریلا جانور ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سانپ جو ہے یہ بہت مطلب نقصان دہ ہے انسان کے لیے، لیکن سائنسدانوں نے اور طب نے جو ہے وہ ایسا اس کا جو سانپ کا جو زہر ہے اس سے وہ میڈیسن بناتے ہیں۔ بہت سی ایسی ادویات جو ہیں ان میں وہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا نا کہ نہیں ہے چیز نہ کمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو اللہ پاک نے اس کارخانے میں اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں بنائی جو انسان کے لیے فائدے کے لیے نہ ہو۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، انسان کے نفع کے لیے بنائی۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے، یہ اس پر ہے۔ جیسے ہر چیز کے جو ہے وہ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ انسان کی اپنی فطرت ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو کیسے استعمال کرتا ہے اور کیسے جو ہے وہ اس سے خوبیاں اس سے نفع جو ہے وہ اٹھاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اب وہ اللہ پاک نے اتنا کچھ اس کو دیا ہے، اتنا کچھ اس کو دیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی تابعداری اختیار کرے، اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو، اللہ رب العزت کی کتاب جو ہے اس کا صحیح طرح سے مطالعہ کرے، اس کو سمجھے اور اس کو امپلیمنٹیشن کرے، اس کا تجربہ کر کے دیکھے کہ جو اللہ نے کہا ہے کیا وہ سچ ہے۔ کوشش تو کر کے دیکھیں، آپ سب بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو کچھ کہا ہے اگر ہم ویسا کریں گے تو کیا اس کے وہی ریزلٹس نکلتے ہیں جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے وہ پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر ہی ہم جو ہے وہ قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں گے، اور انشاءاللہ وہی رزلٹ نکلے گا جو اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی حکمتوں کو، اللہ کی جو باتیں ہیں ان کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔